میرے مولا رضا، اے میرے مولا رضا، اے میرے مولا رضا، اے میرے مولا رضا، اے میرے مولا رضا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ذات واجب الاحترام کے لیے، درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ اجتبیٰ بندوں پر کہ جن سے آئے درود نے فضیلت اختیار فرمائی۔ یقیناً آج کا یہ مقدس دن ہے 11 ذوالقعدہ، جس میں سرکار امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، اور اس آیت پر عمل ہو رہا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اللہ نے امام مبین اپنی جانب سے بنا کر بھیجے ہیں۔ تو آج ہمارے 8ویں معصوم سرکار امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ روشن ہدایت بن کر مدینہ منورہ آج بقائے نور بنا ہوا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے وہ پاکیزہ اور عصمت والا بیٹا عطا فرمایا ہے جو امامت کی منزل پر فائز ہو کر تشریف لا رہا ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظوں میں امام کی تعریف کرنا بڑا مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کے وہ چراغ روشن کیے ہیں کہ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں علوم پائے جا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا احسان ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ نے مسلسل علم پر توجہ دلائی بھی ہے اور علم کے دریا بھی بہائے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو، ظاہر ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور سختیوں میں اور قید و بند میں گزرا ہے، بہت تکلیفیں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھائی ہیں۔ ظاہر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ملتا ہے کہ کاش یہ میرا پوتا میرے زمانے میں آتا تو میں بھی اس کا دیدار کرتا اور میں بھی اس کو بوسہ دیتا، لیکن یہ کہ یہ مرضی معبود ہے۔ ظاہر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت موقع ملا علم کا، علم کو عام کرنے کا، کہ مدینے میں آپ نے بہت بڑی یونیورسٹی بھی جو ہے وہ مطلب یہ کہ قائم کی، جہاں پر ہر علوم پر جو ہے وہ درس دیا جاتا تھا۔ حضرت ابو حنیفہ بھی آپ کے شاگردوں میں ہیں، امام شافعی بھی آپ کے شاگردوں میں ہیں، تو ظاہر ہے جلیل القدر جو ہیں وہ امام جو ہیں آپ کے شاگردوں میں۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ علم جو ہے وہ دین کا محور بھی ہے، مرکز بھی ہے، اس لیے کہ جس کی جو فضیلت ہوتی ہے وہ علم کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے کہ علم ہی انسان کو عزت بھی عطا کرتا ہے اور علم ہی کے ذریعے معرفت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ سورہ جمعہ میں خدا نے کہا کہ رسول کی بعثت کا مقصد ہے قرآن کی تعلیم دینا اور نفسوں کو پاک کرنا، قرآن اور حکمت کی تعلیم دینا۔ رسول خدا قرآن اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے جو ہے وہ بھیجے گئے، لہذا رسول کا بہترین امتی وہ ہے جو علم کو جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، تدبر کو حاصل کرتا ہے، معرفت کو حاصل کرتا ہے۔ لہذا یہ تمام رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، میرے 12 جانشین ہوں گے جو علم کی دعوت دیں گے۔ تو آج الحمدللہ ہمارے لیے بڑے خوشی کے لمحات ہیں کہ ہم اپنے 8ویں معصوم کا ذکر کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ 11 ذوالقعدہ کو دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ نور جو زمین و آسمان خلق ہونے سے پہلے بھی موجود تھا، اس لیے کہ جو امتی ہوتے ہیں ان کی خلقت اور ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے پیاری وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے مقدس اور پاکیزہ نور سے خلق کیا اور کن فیکون کی منزل پر انہوں نے اپنے مشیت سے اس نور کو زمین پر بھیجا اور کہا کہ پہلے نور آیا ہے بعد میں کتاب آئی ہے۔ تو لہذا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام علم کا مرکز کل بھی تھے اور علم کا مرکز جو ہیں وہ آج بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنی مقدس گود میں آپ پرورش پا رہے ہیں کہ کائنات میں امام موسیٰ کاظم جیسا تقوی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس متقی کی گود میں پرورش پانے والے کو جو ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ نے
کو علم کی تبلیغ کے بڑے موقع ملے ہیں، اس لیے کہ علم کیمیا بھی آپ کے دروازے پر ہے، علم فلکیات بھی آپ کے دروازے پر ہے، فقہ کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، اس لیے کہ کوئی فقیہ نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ امام رضا علیہ السلام کو تدبر کے ساتھ اپنا امام مبین تسلیم نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کل بھی مرکز تھے علوم کے، آج بھی مرکز ہیں امام رضا علیہ السلام جو ہیں، اس لیے کہ آپ کے جد امجد مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام جن کی ذریت میں امام رضا تشریف لا رہے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انا دار الحکمت و علی بابہا، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی رضا بھی ہے، لیکن آپ کو علی بھی کہا جاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا شرف ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو خدا اولاد عطا کرے، یا تو میم سے محمد نام پہلے رکھا جائے یا عین سے علی رکھا جائے، تو اللہ کی بارگاہ سے فضیلتیں نازل ہوں گی، اس لیے کہ خدا کے نزدیک سب سے محبوب محمد مصطفیٰ ہیں اور ان کے بعد علی مرتضیٰ ہیں۔ تو یہ امام رضا علیہ السلام جو ہے، ظاہر ہے کہ مشہد مقدس عجاب تشریف لائے ہیں مدینے سے، تو یہ مشہد تھا، مقدس نہیں تھا۔ یہ فیض ہے امام رضا علیہ السلام کا کہ آپ کا قدم مبارک جب سرزمین مشہد پر آیا تو اب یہ مشہد نہیں رہا بلکہ مشہد مقدس بن گیا۔ تو یہ امام کے قدموں کی اتنی بڑی فضیلت ہے، تو پھر بتائیے کہ امام کی فضیلتوں کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے، امام کا مقام کوئی کیا بیان کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ نجف تھا، لیکن یہ نجف اشرف تب بنا جب مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے قدم اس زمین پر آ گئے، نجف پر آ گئے، اب یہ نجف نہیں رہا، نجف اشرف بن گیا۔ مدینہ تھا، لیکن یہ مدینہ منورہ نہیں تھا۔ سلام کیا کرو آمنہ کے چاند کو، سلام کیا کرو محمد مصطفیٰ کو، سلام کیا کرو یاسین کو، سلام کیا کرو طٰہٰ کو، سلام کیا کرو مزمل کو، مدثر کو۔ ادھر نبی معظم کے قدم سرزمین مدینہ پر آئے تو اب یہ مدینہ نہیں رہا بلکہ یہ مدینہ منورہ بن گیا۔ تو ظاہر ہے کہ انہی کی ذریت میں یہ مقدس امام آ رہے ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، چاہے وہ علی کی صورت میں کوئی آئے، چاہے وہ حسن کی صورت میں آئے، چاہے امام حسین کی صورت میں آئے، چاہے علی ابن حسین کی صورت میں آئے، سب یہ محمد بھی ہیں، اپنے وقت کے علی بھی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ چاہے وہ امام باقر کی صورت میں آئے، امام جعفر الصادق کی صورت میں آئے، چاہے امام موسیٰ کاظم باب الحوائج کی صورت میں آئے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آج اتنی بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے 8ویں مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے یہاں بہت بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور جب بادشاہوں کے یہاں، اماموں کے یہاں خوشیاں ہوتی ہیں تو سائل آ کر دروازے پر دعائیں مانگتے ہیں اور عطا وہاں سے ملتی ہے۔ تو ہمیں دعائیں کر رہے ہیں امام موسیٰ کاظم باب الحوائج کی بارگاہ سے، جن کے لیے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 7 مرتبہ یہ کہہ دیا جائے یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ ابن جعفر باب الحوائج، تو اس کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ شرف ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، اور امام رضا علیہ السلام کا یہ شرف ہے کہ آپ نے جو ہے وہ فقہ پر گفتگو کر کے زمانے والوں کو یہ بتا دیا، نماز کا پیغام بھی دے دیا، روزوں کا پیغام بھی دے دیا، سچائی کا پیغام بھی بتا دیا، اور یہ بھی سمجھا دیا کہ کونوا مع الصادقین۔ یہ کونوا مع الصادقین کا امام رضا علیہ السلام نے فلسفہ بیان کر دیا۔ ہم ہی ہیں وہ ہستیاں، ہم ہی ہیں وہ اہل بیت جنہیں قرآن کونوا مع الصادقین کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے دروازے پر آ جائے گا وہ سمجھو صادقین میں شامل ہو جائے گا، سچوں کے ساتھ ہو جائے گا، اور جو
دنیا کے بنائے ہوئے اماموں کے ساتھ چلے گا تو سمجھو کہ وہ دنیاوی امام جیسا بننے والا ہوگا، جیسے بنانے والے ہوں گے، نتیجہ بھی ویسا ہی نکلے گا۔ یہ 12 امام یہ بنائے نہیں گئے ہیں، یہ اللہ کی جانب سے بن کر آئے ہیں۔ اتنا میں کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جو اللہ بنا کر بھیجے وہ اور ہوتے ہیں، جو دنیا جنہیں اپنا رہبر بنائے وہ اور ہوتے ہیں۔ یہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کا 8واں بیٹا تشریف لا رہا ہے، بہاریں آ رہی ہیں، خوشیاں آ رہی ہیں، راحتیں ان کے دروازے پر ہیں، قرآن ان کے دروازے پر ہے، ایمان ان کے دروازے پر ہے، تقوی ان کے دروازے پر ہے، پرہیزگاری ان کے دروازے پر ہے، ریاضت ان کے دروازے پر ہے، معرفت توحید کا ذریعہ ان کے دروازے پر ہے۔ اس لیے کہ ان کا دروازہ کل بھی بقائے نور بنا ہوا تھا، امام رضا کا مقدس دروازہ آج بھی بقائے نور ہے۔ اس لیے کہ خدا سب کو امام رضا علیہ السلام کے مقدس روزے پر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی دارالشفا ہے، امام رضا علیہ السلام کے مقدس روزے پر جا کر، اس دروازے پر جا کر لوگ صحت کے لیے بھیک مانگتے ہیں تو امام رضا کے مقدس دروازے سے شفا یاب ہو کر آتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ مشاہدہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ ایک اپاج گیا لیکن اسے امام رضا علیہ السلام کے دروازے پر باندھا گیا، لیکن اس کے بعد جب دعا کی گئی تو وہ اپنے قدموں سے چل کر جو ہے وہ روزے کو سلام کر کے جو ہے وہ لوٹا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزات جو ہیں وہ عطا فرمائے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ لاکھوں قرآن ہیں جو وہاں پر پڑھے جا رہے ہیں، تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے، اللہ کی ریاضت ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، بہت سارے مقام ہیں، سب مقدس مقام ہیں، لیکن جو فضیلت امام رضا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے کہ آج بھی علم کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ آج بھی جتنے قرآن مجید کی تلاوت امام رضا علیہ السلام کے روزے پر ہو رہی ہے، اتنی کسی کے روزے پر اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں۔ یہ بہت بڑا اعجاز ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے امام رضا غریب علیہ السلام کا کہ آپ نے اپنے نانا کے دین کو پھیلایا، اپنے بابا کے دین کو پھیلایا۔ انہوں نے مقصد امام حسین علیہ السلام کو بھی بیان کیا، اس لیے کہ شہادت امام حسین کے بعد فلسفہ امام حسین علیہ السلام پر بڑی تبلیغ امام رضا علیہ السلام نے کی۔ آپ بہت بڑے پرستار اور بہت بڑا پیغام دینے والے امام ہیں میرے کہ جنہوں نے عزاداری امام حسین علیہ السلام پر بھی گفتگو بھی کی اور بہت بڑے اپنے جد امجد امام حسین علیہ السلام کے بہت بڑے عزادار بھی تھے، اس لیے کہ عزاداری بھی کیا کرتے تھے، مقصد حسین کو بیان بھی کیا کرتے تھے کہ میرے جد کا مقصد کیا تھا۔ دنیا کا حصول اور ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا اور ہوتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا، اس لیے کہ مولا رضا علیہ السلام کا یہی پیغام تھا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ کچھ نہیں چاہتے، یہ وہ چاہتے ہیں جو ان کا پروردگار چاہتا ہے۔ اے میرے مولا رضا، اے میرے مولا رضا، اے میرے مولا رضا، اے میرے مولا